علیہم غیر علیہم، علیہم علیہم نہیں، علیہم. علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین ولا الضالین. وللضالین یہ مد جو ہے یہ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. وللضالین آمین. چلیے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ کورس تفسیر کا کورس ہے، جی اور اس کے اندر کوشش یہ کی جائے گی کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کا جی ترجمہ اور ان کا مختصر انداز میں جو اس کا مفہوم ہے، وضاحت جی ہے، تفسیر ہے، وہ بیان کی جائے. اور تلفظ بھی میرا تھوڑا گڑبڑ ہے سر، پلیز تھوڑا سا میرا ہیلپ کیجیے گا. اچھا، اصل میں یہ جو کیا نام ہے یہ کلاس ہے، یہ تفسیر کی ڈیمو کلاس ہے، اور آپ جو تلفظ کی جیسے بات کر رہی ہیں اس کے لیے ناظر قرآن میں باقاعدہ آپ کو جوائن ہونا پڑے گا، اس میں ایڈمیشن لینا پڑے گا. تو وہ اچھا انشاءاللہ وہاں پر اس کی تصحیح ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے نا؟ ابھی فی الحال جو ہے مائک بند کر لیں، اینڈ میں انشاءاللہ سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. اوکے. ٹھیک، مائک بند کر لیں. قرآن کریم کے ادب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر بھی اس طرح کی بات بیان کی گئی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن کریم کو پڑھا جائے تو اس وقت شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ رب العزت والجلال کے قریب ہو، اس کی بات اور اس کے کلام کو پڑھے اور اس کو سیکھے اور سمجھے. اس لیے سب سے پہلے قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے لینی چاہیے کہ اس زندگی بھر کے دشمن سے ہماری حفاظت فرما. حدیث کے اندر بھی بتلایا گیا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو سب سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے. تو اگر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو قرآن کی آیت پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور حضرات صحابہ اور دیگر تابعین، طب تابعین، اولیاء اللہ کے طریقے پر بھی عمل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ تمام حضرات اس قرآن کی آیت اور حدیث پر عمل کرنے والے تھے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ تو ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے سورت، اور قرآن کریم کا ایک جز اور حصہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے بہت اچھے انداز میں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے اس کو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ہی شروع کرنا چاہیے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جب ہم شروع کریں گے تو گویا ہم اللہ رب العزت والجلال کا نام لے کر اس کا شروعات کریں گے. اور حدیث کے اندر ایک بات بتلائی گئی ہے کہ کلو امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، کہ ہر وہ کام، ہر وہ عظیم الشان اور اہم کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ کام ادھورا رہتا ہے. اس لیے ہمیں بسم اللہ سے کام کو شروع کرنا چاہیے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی دعا ہے کہ کوئی بھی کام ہم شروع کریں، مثال کے طور پر ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ہم کسی کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیں، کیونکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ با کے معنی ہے سے، اور اسم کے معنی ہے نام، اور اللہ
تو اللہ ہی ہے جس کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا رب اور مالک ہے. اور الرحمن کا مطلب ہے جو بڑا مہربان، اور الرحیم کا مطلب ہے کہ جو بہت اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اب ہم پورے کو جوڑ دیں گے تو اس کا ترجمہ یہ نکلے گا کہ ہم اس کام کو، چاہے پڑھائی کا کام ہو چاہے کوئی دوسرا کام ہو، اس کو شروع کر رہے ہیں اس اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. دوہرا لیجئے ایک بار. میں شروع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال ہی کی طاقت اور قدرت سے ہم اس دنیا میں موجود ہیں. ہم جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں، اگر اللہ رب العزت والجلال کی مہربانی نہ ہوئی تو یہ کام پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رحم دلی سے اور اس کے نام سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں. اس سے آگے ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمد کے معنی آتے ہیں تعریف کرنا، اور جب اس پر الف لام لگ جائے، عربی گرامر کے اعتبار سے کسی بھی ناؤن یا اسم کے شروع میں جب الف لام لگ جاتا ہے تو اس کا ترجمہ بدل جایا کرتا ہے. اور الف لام کے بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے یہاں پر یہ ہے کہ حمد کی جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں، حمد کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں. اس الف لام نے تمام تعریفوں کو گھیر رکھا ہے. اسی الف لام کو الف لام استغراقی کہا جاتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی تعریف ہے، کیسی بھی تعریف ہو، وہ سب کے سب تعریفیں. لام لی کے معنی آتے ہیں لیے، اور اللہ اللہ کے لیے ہے. تو اب ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین، رب کے معنی آتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا، آہستہ آہستہ تربیت کرنے والا. اور العالمین یہ عالم کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں دنیا. تو ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کی ایک الگ دنیا ہے، پرندوں کی ایک الگ دنیا ہے، جانوروں کی ایک الگ دنیا ہے، سمندر میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں اور مچھلیوں کی الگ دنیا ہے. تو یہ الگ دنیاؤں کے اعتبار سے نہ جانے کتنے عالم بن گئے. تو اسی لیے کہا کہ جتنے بھی عالم ہیں تمام عالموں کا پالنے والا ہے. تو اب پورا ترجمہ ملا کر یہ ہوگا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو یہ بات سکھائی ہے کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے. کہ اگر انسان اپنی ذات پر غور کرے تو وہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ ہم تو ایک اس دنیا کے اندر ہمارا وجود ہی نہیں تھا، ہم تو ایک ناپید چیز تھے، ہم تو یہاں تھے ہی نہیں. لیکن اللہ کی مہربانی ہوئی، اللہ کی شفقت ہوئی کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے ماں باپ کو ذریعہ بنا کر کے اور ہماری پیدائش کر دی عدم سے، یعنی ہم تھے ہی نہیں اور ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بنا کر بھیج دیا. اس لیے ہم اپنی ذات سے ہی شروعات کر رہے ہیں کہ اس پیدائش پر، ہمارے نہ ہونے سے ہمارے ہونے پر، ہمارے والدین کو ہمارے ہونے کا ذریعہ بنایا ہے. ان تمام چیزوں پر ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے روزانہ آپ ہمیں رزق دیتے ہیں،
کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو پوری کائنات کو الگ الگ طرح سے ان کو رزق پہنچا سکے. کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو مصلحت کے اعتبار سے کسی کو خوشی، کسی کو غمی، کسی کو اچھائی اور کسی کو برائی میں مبتلا کر سکے. آپ ہی ہیں جو بالکل صحیح وقت پر صحیح نعمتیں انسانوں کو عطا کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے اپنے شکریہ ادا کرنے کے الفاظ سکھائے. اسی طریقے سے اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی یہ لفظ آ چکا ہے. الرحمن کا معنی ہے بڑا مہربان، الرحیم کا معنی ہے نہایت رحم کرنے والا. تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ہمارے ساتھ جو کچھ بھی فیصلے کر رہے ہیں وہ مہربانی کے ساتھ اور رحم کرنے کی صفات کے ساتھ کر رہے ہیں. دوسری صفت یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے. تو رحمان کی صفت وہ ہوتی ہے جو عبادت کرے تب اس کو رزق دیا جائے، اور رحیم کی صفت وہ ہوتی ہے، نہیں، رحمان کی صفت وہ ہوتی ہے کہ چاہے عبادت کرے چاہے نہ کرے اسے رزق دیا جائے، اس کے ساتھ مہربانی کی جائے. اور رحیم کی صفت وہ ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں سے راضی اور خوش ہوں گے تو پھر صرف مسلمان اور مومن بندوں کی طرف ہی اپنی نظر کرم فرمائیں گے. تو اسی لحاظ سے الرحمن الرحیم کی یہ صفت اللہ رب العزت والجلال نے بندوں سے تعلق جوڑنے کے لیے اور اپنی مہربانی اور نہایت رحیمی کا اقرار کرانے کے لیے یہ باتیں کہی ہیں. اس کے بعد بتلایا مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک کے معنی ہے مالک ہی، اور یوم کے معنی ہے دن، اور دین کا معنی ہے بدلے کا دن، اور بدلے کا دن وہی آخرت یعنی قیامت کا ہی دن ہے. تو اس سے مراد ہوگا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے. تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ابھی جو ہماری اس دنیا کے اندر زندگی گزر رہی ہے اس کا مالک بھی اللہ رب العزت والجلال ہے، جس کی ہم تعریفیں بیان کر رہے ہیں. اور ہماری اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوگی، وہ آخرت کی زندگی ہے، بعث بعد الموت کی زندگی ہے. اس زندگی کا مالک، قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ رب العزت والجلال ہی ہے. اس سے اگلی آیت ہے ایاک نعبد. ایاک کا ترجمہ یہ ہے کہ تیری ہی، تیری، اور نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. اب ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ایاک کا ترجمہ تیری، اور نستعین کا ترجمہ ہم مدد مانگتے ہیں. ترجمہ ہوگا ہم آپ ہی سے یا تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے بندوں کو اپنی عبادت اور اللہ سے مدد کے تعلق کو مضبوط کیا ہے. ایاک نعبد میں عبادت کا عہد لیا گیا ہے، اور انسانوں سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے کہ تمہیں صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کی ہی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. اسی طریقے سے جب دکھ، پریشانی، مصیبت آئے تو تمہیں صرف اور صرف اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے، اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی. اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ ایک دعا ہے، بہترین دعا ہے جو اللہ رب العزت والجلال نے
ہمیں اور پوری کائنات کے مسلمانوں کو سکھلائی، انسانوں کو سکھلائی کہ اہدی کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے نہ ہم کو. تو اب ہوگا ترجمہ، اے اللہ آپ ہمیں ہدایت دے دیجئے، سیدھا راستہ دکھا دیجئے. صراط المستقیم، صراط کے معنی ہے راستہ اور مستقیم کے معنی سیدھا. سیدھا راستہ آپ ہمیں دکھا دیجئے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے. یہ ایک دعا ہے جو اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کو سکھلائی ہے کہ ہماری پوری عبادت کا جو بھی مقصد ہے، چاہے وہ اللہ کی حمد ہو، چاہے وہ اللہ کی صفات رحمان اور رحیم ہو، چاہے وہ عقیدے کے دن کے قیامت کے دن کے اوپر عقیدہ ہو، چاہے ہمارا اللہ سے عبادت کا کنیکشن مضبوط ہو، چاہے ہم اللہ رب العزت والجلال سے مدد مانگنے کا عقیدہ مضبوط رکھیں، ان تمام کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے سیدھے راستے کی ہمیں دعا سکھلائی کہ اس تمام کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم سب کچھ کرنے کے باوجود سیدھے راستے پر نہیں چل رہے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چل رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہماری رائے گاہ اور بیکار اور برباد ہو جائیں گی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے، تو اس کے اندر بتلایا گیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. ان لوگوں کا ہمیں راستہ چاہیے، سیدھا راستہ ان لوگوں کا چاہیے جن پر آپ نے انعام فرمایا. اب انعام کن لوگوں پر فرمایا گیا؟ 5ویں پارے کے اندر ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کا راستہ چاہیے، اور صدیقین سچے لوگوں کا راستہ چاہیے، شہداء کا راستہ چاہیے، اور صالحین نیک لوگوں کا راستہ چاہیے. جن راستے پر انبیاء چلے ہیں، جن راستے پر شہداء نے اپنی جان قربان کی ہے، جن راستوں پر نیک لوگ چلتے ہیں، وہ راستہ ہمیں دکھا دیجئے اور اس پر چلا دیجئے. اور پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے جن پر غصہ کیا گیا، غضب نازل کیا گیا. تو غیر کا مطلب ہے نہیں، مغضوب کا مطلب ہے کہ جن پر غصہ کیا گیا، علیہم جن پر، اور مغضوب غصہ کیا گیا. ولا الضالین، ولا لا کے معنی ہے نہیں، اور الضالین کا معنی ہے گمراہ لوگ. تو جن پر غصہ کیا گیا ان کا بھی راستہ ہمیں نہیں چاہیے، اور جو گمراہ ہو گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے، ان کا راستہ بھی ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ ایک سورہ فاتحہ ہے جس سے قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے، اور اسی سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، کیونکہ یہ بیمار دل کی شفا دیتی ہے. اسی سورہ فاتحہ کو 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے. 7 کے معنی 7 اور مثانی کے معنی بار بار دہرانے والی 7 آیتیں. 7 مثانی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں. ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اس کو 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور پورے قرآن کریم کا نچوڑ. اب آپ 7 آیتوں پر مختصر سی نظر ڈالیے کہ پہلی آیت کے اندر اللہ کی حمد کا بیان ہے، تو پورے قرآن کے اندر اللہ کی حمد کا بیان آئے گا. رحمان اور رحیم یہ اللہ کی صفات کا بیان ہے، تو قرآن کے اندر اللہ کی صفات کا بیان آئے گا. مالک یوم الدین یہ قیامت کے دن کا بیان ہے، تو قرآن کے اندر قیامت کے دن کا بیان آئے گا. ایاک نعبد اس میں بندے کی عبادت کا بیان ہے، تو قرآن کے اندر اللہ کی عبادت کس طریقے سے کی جائے گی، بندوں کو کیسے، وہ تمام چیزیں سکھائی جائیں گی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مدد تمہیں کس سے حاصل کرنی ہے، قرآن کریم کے اندر یہ سکھلایا گیا ہے. اور پھر
सिरात अल्लदीना, सीधे लोगों का रास्ता कौन सा है? सीधे लोगों का रास्ता मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन का रास्ता है। वो सीधे लोगों का रास्ता भी पूरा कुरान करीम के अंदर तफसील के साथ बयान किया गया है। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन, तो जिन लोगों पर गुस्सा अल्लाह ने किया है, कौम समूद हो, कौम आद हो, मक्का के कुफ्फार और मुशरिकीन हो, इसी तरीके से और भी जो कौमें गुजरी हैं जिन पर अल्लाह ने गुस्सा किया है, उनका भी इस कुरान करीम के अंदर तज़किरा आएगा। इसी तरीके से जो लोग गुमराह हो गए, पहले तो उन्हें सीधा रास्ता दिखाया गया, बाद में उन्होंने वो रास्ता छोड़कर गुमराही को इख्तियार कर लिया, ऐसे लोगों का भी तज़किरा आएगा। दो तीन बातें और बयान करना चाहता हूं कि इस सूरह फातिहा को हर नमाज की हर रकात में पढ़ा जाता है, और बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ता है, फिर अर्रहमानिर रहीम पढ़ता है, फिर मालिकी यौमिद्दीन पढ़ता है। तो गोया अभी तो अजान हुई थी, मिसाल के तौर पर बंदे ने वजू किया, वजू करने के बाद नियत बांधी, नियत जब बांधी तो सना पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर अल्लाह की तारीफ बयान कर दी, और अर्रहमान और रहीम की सिफत बयान कर दी, और फिर मालिकी यौमिद्दीन की आयत पढ़ दी। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल चुपके से बंदे से सवाल करता है और ये पूछता है कि ए मेरे बंदे, ये बता, अभी तू वजू कर रहा था, अभी तूने वजू करके नियत बांधी, मेरे सामने खड़ा हो गया, अब ये तू आयतें क्यों पढ़ रहा है? तो वो यही जवाब गोया चुपके से देता है, ए अल्लाह, आपने हमें पैदा किया, हम इस दुनिया में थे नहीं, आप हमें वजूद में ले आए, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। फिर कहा अर्रहमान, तूने क्यों कहा? कि इसलिए मैंने कहा है क्योंकि आप दुनिया के अंदर कोई आपकी इबादत करे या ना करे, आप सबको रिस्क देते हैं, लिहाजा आपकी रहमान वाली सिफत को हम बयान कर रहे हैं। और फिर कहा रहीम क्यों कहा? कि दुनिया के अंदर तो आपका मामला सबके साथ यकसा है, लेकिन कल क़यामत के दिन जब बदले का दिन होगा तो आपकी नजर करम सिर्फ रहीम वाली सिफत गालिब आएगी और मुसलमानों और मोमिनों के साथ रहेगी। कहा कि ये सब बयान कर रहा था और तूने मालिक यौमिद्दीन तूने क्यों कह दिया अचानक? तो इसका मतलब ये है कि बंदा इतनी देर में नमाज की नियत बांधकर अल्लाह के सामने इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, गोया उसके सामने क़यामत का मंजर आ चुका है और बिल्कुल अल्लाह गोया अर्श पर मौजूद हैं, बंदा उनके सामने खड़ा है और क़यामत के दिन का इकरार कर रहा है कि उस कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर आपने हमें कारोबार दिए थे, आपने ज़मीन जायदाद दी थी, आपने हमें बहुत सारी चीज़ों का मालिक बनाया था, लेकिन हकीकी बात यह है कि वो तो मालिक ऐसा ही होना था, वो तो एक पानी का बुलबुला और था, वो ख़त्म हो गया। हकीकी जो मालिक हैं, क़यामत के दिन की मिल्कियत तक आपकी ही मिल्कियत है, इसके अलावा कोई और ऐसा नहीं है जिसके सामने ये मिल्कियत आती हो। गोया अल्लाह के सामने एक बंदा खड़ा है, अल्लाह सवाल कर रहा है, बंदा जवाब दे रहा है। अल्लाह की तरफ से दूसरा सवाल होता है, मेरे बंदे ये बता तू कर क्या रहा है? वजू किया, मेरे सामने खड़ा हुआ, नियत बांधी, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अर्रहमान अर्रहीम, फिर मालिक यौमिद्दीन पढ़ दिया। तो गोया बंदा कह रहा है कि इय्याका नअबुदु, हम तो तेरी इबादत करने के लिए खड़े हुए हैं। फिर सवाल होता है कि कैसी इबादत? तो कहा कि शुक्रिया की इबादत करना चाहते हैं, लेकिन ए अल्लाह, मुझे मालूम है मैं बहुत नातवा और कमज़ोर हूँ, ये इबादत पूरी होगी या नहीं होगी मुझे नहीं मालूम। हाँ, मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ कि अगर आपकी मदद शामिल हाल रही तो ये इबादत इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। फिर अल्लाह की तरफ से एक सवाल होता है कि मेरे बंदे ये बता कि तू ये इबादत करके क्या चाहता है? तो गोया बंदा ये कह रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए। तो कहा सीधा रास्ता दिखा दें? बहुत सारे लोगों को हमने सीधा रास्ता दिखाया था, वो भटक गए। तो बंदा खुद ही कहता है कि हमें उन लोगों का रास्ता चाहिए जिन पर आपने इनाम किया। आप नबियों वाला रास्ता दिखाइए, आप सहाबा वाला रास्ता दिखाइए, आप सिद्दीकीन वाला रास्ता दिखाइए, आप शुहदा वाला रास्ता दिखाइए, और ये रास्ता हमें जब दिखाएंगे तब जा कर के हमें सीधा रास्ता मिलेगा। और फिर कहा
کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کا راستہ دکھایا، بہت سارے بھٹک گئے، تو بندہ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ ہم ان لوگوں کا راستہ چاہتے ہی نہیں ہیں جن پر آپ کا غصہ ہوا، جن پر گمراہی غالب آ گئی اور انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کر لیا، ہم ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہتے۔ گویا یہ ایک تفصیل ہے، اللہ کے سامنے ہم جب کھڑے ہوں، اگر یہ تفسیر ہمارے سامنے رہے گی تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہمارا نماز کے اندر من بھی لگے گا اور پورے قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ امید ہے کہ اسی طرز کے مطابق ہم آئندہ بھی تفسیر کریں گے اور سکھائیں گے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم تھوڑے سے الفاظ کے اوپر غور کریں اور اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو بھی یاد کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے لیے یہ سفر آسان فرمائے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ شکریہ سر، بہت اچھا لگا، فرسٹ ٹائم اتنے اچھے سے کوئی سمجھایا بتلایا، بہت اچھا لگا۔ کلاس میں جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ ہلو، جی السلام علیکم۔ جی بتائیے، کوئی سوال؟ جی یہ پوچھ رہے تھے کہ سورہ فاتحہ کو یہ اساس القرآن بھی کہتے ہیں؟ اساس القرآن کہہ سکتے ہیں، ام القرآن میں نے بتایا۔ جی 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 جی، ہاں ام القرآن کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے۔ میں نے جی اسی اعتبار سے بتا بھی دیا کہ اس کے اندر تعریفات آئیں گی، اللہ کی صفات آئیں گی، قیامت کا بیان آئے گا، تو گویا جی پورے قرآن کا مختصر انداز میں خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ جی جی اس لحاظ سے اسے ام القرآن، اساس القرآن بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیرا کثیر۔ جی آمین۔ اور کوئی صاحب؟ اور کوئی صاحب ہوں جنہیں کوئی اشکال ہو یا کچھ پوچھنا ہو؟ جی کوئی نہیں ہے؟